ایرانی فوج نے خلیج فارس میں برطانوی جنگی بحری جہاز کو داخلے سے روک دیا ہے۔ ایرانی بحریہ کے ڈرونز مسلسل برطانوی بیڑے کے قریب پرواز کر رہے ہیں، جبکہ ایران نے سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ برٹش نیوی کے جہاز کو بحر ہند سے ہی مانیٹر کر رہا تھا۔ ایران کا الزام ہے کہ برطانیہ اسرائیلی میزائلوں کی رہنمائی کے لیے اپنا جہاز خلیج فارس لانا چاہتا ہے، جبکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی صورتحال ہے۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل اور دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے اس اقدام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں موجود اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق امریکہ کی جانب سے یوکرین کو دیے گئے 20,000 میزائل مشرق وسطیٰ منتقل کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان نے ایران کے لیے سفری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیر داخلہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر محدود مدت کے لیے ایران کا سفر نہ کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ایران میں موجود پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ضروری انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ آئی سی سی نے ایک روزہ کرکٹ میں 2 گیندوں کے استعمال سے متعلق قانون میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ موجودہ قانون کے مطابق مینز ون ڈے انٹرنیشنل کی ہر اننگز میں 2 نئی گیندیں استعمال ہوتی ہیں، یعنی دونوں اینڈ سے ایک گیند۔ نئے قانون کے مطابق اب ہر اننگز میں 2 ہی نئی گیندیں استعمال ہوں گی، لیکن 34 اوور کے بعد بالنگ ٹیم ان میں سے ایک گیند کا انتخاب کرے گی جو بقایا اوورز کے لیے استعمال ہوگی۔ ان تبدیلیوں کا مقصد بیٹرز اور بالرز کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے۔ ساتھ ہی آئی سی سی نے کنکشن پروٹوکولز میں بھی ترمیم کی ہے، جس کے تحت ٹیموں کو میچ ریفری کو متبادل کھلاڑیوں کی فہرست پہلے ہی دینا ہوگی۔ ایران نے اقوام متحدہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر مغربی ممالک کے الزامات جاری رہے تو وہ این پی ٹی معاہدے سے الگ ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے خط میں کہا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ اگر پابندیاں بحال کرنے کی کوششیں ہوئیں تو ایران معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ آرٹیکل 10 کے تحت قانونی طور پر علیحدگی کا حق رکھتا ہے۔ ایران نے متناسب رد عمل دینے کا بھی انتباہ دیا ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی میں مزید شدت۔ ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل داغے، جن میں حیفا کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں عمارتیں متاثر ہوئیں اور ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے 10 جنگی طیارے مار گرائے ہیں۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی میں تہران سمیت مختلف علاقوں میں 40 اہداف پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے 20 سے زائد ایرانی کمانڈروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والے آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی انتقال کر گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وہ 24 گھنٹے موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ علی شمخانی ایران کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے اہم ستون سمجھے جاتے تھے۔ وہ ایران سعودی عرب معاہدے میں بھی مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں۔ ان کی موت پر ایران میں 3 روزہ سوگ کا اعلان متوقع ہے۔ آیت اللہ خامنائی پر حملے کا امکان، خطے میں کشیدگی خطرناک موڑ پر۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو میں معنی خیز انداز میں کہا ہے کہ ہم نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنائی ہی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیلی حکومت کے سینئر حکام نے اندیا دیا ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ اس بیان کے بعد خطے میں جاری کشیدگی ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل ماضی میں حماس کے اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے حسن نصر اللہ جیسے رہنماؤں کو نشانہ بنا چکا ہے، جس سے یہ خدشات مزید بڑھ گئے ہیں کہ ایرانی قیادت بھی ممکنہ اہداف میں شامل ہو سکتی ہے۔ فی الحال ایران کی جانب سے اس پر براہ راست رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم ایرانی حکام پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو ایران فیصلہ کن اور تباہ کن جوابی کارروائی کرے گا۔